جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگا تو اپنی امت مسلمہ سے مخاطب ہو کر عرض کر رہا ہے، انی تارکن فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے ہماری اطرت اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ ما ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، لن تضلوا بعدی، تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اور یہ دونوں ایسے ہیں جن میں کسی بھی طرح کی کوئی جدائی ممکن نہیں ہے، حتیٰ یرد علی الحوض، بلکہ یہ دونوں حوض کوثر پر ہم سے ملاقات کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہماری اس زندگی کا سرمایہ دو چیزیں ہیں، قرآن اور اہل بیت۔ اپنی زندگی کو قرآن کی روشنی میں اور اہل بیت کی سیرت میں گزار دو، تمہاری زندگی اور تمہاری آخرت کامیاب و کامران ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ قرآن صامت کے لیے یہ کہا گیا کہ لا یمسہ الا المطہرون، کوئی شخص اس قرآن کو چھو نہیں سکتا جب تک کہ طاہر نہ ہو۔ تو جس طریقے سے قرآن صامت کو چھونے کے لیے طاہر ہونا ضروری ہے، پاک ہونا ضروری ہے، بالکل ویسے ہی قرآن ناطق کی بارگاہ میں بھی آنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، طاہر ہونا ضروری ہے۔ توجہ ہے ذہن گرام؟ اگر قرآن اپنی تعریف اور تمجید کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن وہ قرآن ہے جس میں کسی بھی طرح کے شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے، اگر کوئی قرآن صامت کی کسی ایک آیت کے بارے میں شک کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بالکل ویسے ہی اگر کوئی قرآن ناطق کی امامت یا ولایت کے اوپر شک کرے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر اس قرآن کے لیے بارہا قرآن اپنی تعریف اور تمجید کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ میں کہوں گا پروردگار، ابھی قرآن کی تعریف اور تمجید بیان ہو رہی تھی کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اس قرآن کی ہی تعریف آگے بیان کرتا۔ آخر کیا وجہ تھی کہ اس شب کی تعریف اور تمجید بیان کرنے لگا؟ توجہ ہے، اس شب میں رکھا کیا تھا؟ اس شب کی تعریف اور تمجید کیوں بیان کرنے لگا؟ کہ یہ وہ شب ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ ابھی تو قرآن کی تعریف بیان ہو رہی تھی کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، تو اس قرآن کی ہی تعریف ہونی چاہیے، اس قرآن کی ہی تمجید ہونی چاہیے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اس قرآن کی تعریف اور تمجید کو چھوڑ کر اس شب کی تعریف اور تمجید کرنے لگا؟ عجب نہیں کہ پروردگار آواز دے، نادان تجھے نہیں معلوم ہے، میں یہی دنیا عالم اسلام کو بتائے دینا چاہتا ہوں، جس شب میں ایک قرآن نازل ہوا ہے، جب اس شب کی اتنی فضیلت ہے تو اس قرآن کی کتنی فضیلت ہوگی جو اس شب میں نازل ہوا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے جب خالق کائنات نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو
خانہ کعبہ میں پیدا کیا تو خانہ کعبہ میں پیدا کرنے کے لیے علی ابن ابی طالب کی تعریف نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ کیا کہا جا رہا ہے؟ کعبے کی تعریف کی جا رہی ہے۔ کون کعبہ؟ وہ کعبہ جو بیت مقدس ہے۔ کون کعبہ؟ وہ کعبہ جو بیت محرم ہے۔ کون کعبہ؟ وہ کعبہ جسے 2 نبیوں نے بنایا۔ کون کعبہ؟ وہ کعبہ جہاں سارے کے سارے لوگ طواف کرتے ہیں۔ معبود آخر وجہ کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب اس کعبے میں پیدا ہونے والے ہیں، ان کی تعریف اور تمجید بیان کرتا۔ عجب نہیں کہ معبود آواز دے، نادان تجھے نہیں معلوم ہے، میں بتائے دینا چاہتا ہوں کہ جب کعبے کی اتنی فضیلت ہے تو اس کعبے میں آنے والے نومولود کی کتنی فضیلت ہوگی۔ ایک صلوات پر محمد وآل محمد پر۔ دیکھیے باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی اگر کچھ لوگ باہر تشریف فرما ہیں تو میں ان سے مؤدبانہ اور مخلصانہ گزارش کروں گا کہ وہ فرش زہرا پہ تشریف لائیں، اس لیے کہ میں ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑنا چاہوں گا۔ شاعر نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں ایک شعر کہا ہے، اگر وہ اس شعر کو سمجھ گئے تو ان کے مقدر کو سلام ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ فرش مجلس پہ فاطمہ زہرا، فرش مجلس پہ فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہیں، اے عزادارو آؤ مجلس میں فاطمہ انتظار کرتی ہیں۔ اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم اپنے ضمیروں کو جھنجھوڑیں کہ آیا آپ یہاں آ کر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا انتظار کریں گے یا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا انتظار کریں گے؟ یہ آپ خود اپنے ضمیروں کو جھنجھوڑیے اور خود اپنے آپ سے پوچھئے، اس کے بعد ضمیر گوارا کرے تو آپ اس فرش مجلس پر تشریف لے آئیے۔ اس لیے کہ آپ کا ایک اور ثواب بھی بتاتا چلوں، اگر کوئی انسان باہر سے مجلس سنتا ہے تو یقیناً مجلس کے سننے کا ثواب ضرور ملتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان اس فرش عزا پہ آتا ہے تو اسے اکہرا ثواب نہیں ملتا بلکہ دوہرا ثواب ملتا ہے۔ ایک تو فرش عزا کا ثواب ملتا ہے، دوسرا مجلس عزا کے سننے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک صلوات پر محمد وآل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، یہ قرآن ہمیں درس دے رہا ہے، یہ قرآن ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ جس طریقے سے قرآن صامت کے لیے یہ کہا گیا کہ جب اس قرآن کو نازل کیا گیا تو اس قرآن کی تعریف اور تمجید سے پہلے اس شب کی تعریف اور تمجید بیان کی جا رہی ہے، بالکل ویسے ہی قرآن ناطق کے لیے بھی یہی کہا گیا کہ جس کعبے میں علی پیدا ہو رہے ہیں، کعبے کی پہلے تعریف بیان کی اور بتایا کہ جس کعبے کی اتنی فضیلت ہے اس کعبے میں آنے والے نومولود کی کتنی فضیلت ہوگی۔ قرآن ہادی ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام بھی ہادی ہیں۔ قرآن قانون ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام تشریح قانون ہے۔ قرآن معجزے والی کتاب ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پاس بھی معجزہ ہے جو ان کی نبوت کی دلیل ہے، جو ان کی امامت کی دلیل ہے۔ قرآن دعوے والی کتاب ہے، چیلنج والی کتاب ہے، اور اس چیلنج کو عملی جامہ پہنانے والے اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ توجہ عزیزان گرامی، یہ قرآن اور اہل بیت وسیلہ ہے خالق کائنات تک پہنچنے کا، یہ قرآن ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ذریعہ ہے خالق کائنات کی بارگاہ تک پہنچنے کا، یہ وسیلہ قرار دیے گئے ہیں۔ اور یہ ہم اپنی زبان سے نہیں بول رہے ہیں کہ وسیلہ بنا کر ان تک پہنچا جائے، اس لیے کہ بعض لوگ ایسے ملیں گے جو وسیلے کے ہی منکر ہو جائیں گے۔ میں اپنی زبان سے نہیں عرض کر رہا ہوں، قرآن مجید کی آیت نے بڑھ کر سہارا دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وابتغوا الیہ الوسیلہ، مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ جب تک وسیلہ تلاش نہیں کرو گے
تب تک تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، اور وسیلے کا تو کوئی منکر ہو ہی نہیں سکتا، اور وسیلے کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر ہم معمولی سی چھت پہ بھی جانا چاہتے ہیں تو چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی وسیلہ بنتی ہے، تب ہم چھت پر جاتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ ہمارے بدن میں سرخات کے پر لگے ہوئے ہیں اور ہم اڑ کر چھت پر پہنچ جائیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، محسوس کیا، اگر ہم چھت پر بھی پہنچنا چاہتے ہیں تو اس چھت پر پہنچنے کے لیے بھی وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خالق کائنات نے بھی جب اپنا تعارف کروایا ہے تو اپنے تعارف کے لیے محمد عربی جیسی ذات کو وسیلہ بنایا ہے، اپنے تعارف کے لیے، اپنے آپ کو پہچنوانے کے لیے محمد عربی جیسی ذات کو وسیلہ بنایا ہے۔ میں اپنی زبان سے نہیں عرض کر رہا ہوں، میں بارہا اپنی مجلسوں میں یہ ذکر کرتا ہوں کہ میں اپنے دعوے کے لیے دلیل پیش کرتا ہوں، اور دلیل میں اپنی زبان کی باتیں نہیں رکھتا ہوں بلکہ قرآن کی آیتیں دلیل میں رکھنے کا عادی ہوں۔ قرآن مجید کی آیتیں بڑھ کر سہارا دے رہی ہیں جو ہمیں یہ سمجھا رہی ہیں کہ پروردگار عالم اپنے تعارف کے لیے محمد عربی جیسی ذات کو وسیلہ بنا رہا ہے۔ قرآن مجید کی آیت نے بڑھ کر سہارا دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہ اللہ وہ ہے جس نے رسول کو امیین میں بھیجا۔ توجہ رہے عزیزان گرامی، پہلے خداوند عالم هو الذی کے ذریعے سے اپنا تعارف کروا رہا ہے، پھر فی الامیین کے ذریعے سے محمد عربی جیسی ذات کو وسیلہ بنا رہا ہے تاکہ اپنی ذات کو پہچنوائے۔ هو الذی، وہ اللہ وہ ہے جس نے محمد عربی جیسی ذات کو امیین میں مبعوث کیا، اپنے آپ کو پہچنوانے کے لیے محمد عربی جیسی ذات کو وسیلہ بنا رہا ہے۔ قرآن مجید کی دوسری آیت نے بڑھ کر سہارا دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ وہ اللہ وہ ہے جو رحمان ہے، سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا اور اپنے تعارف کے لیے محمد عربی جیسی ذات کو وسیلہ بنایا۔ کس طریقے سے؟ علم القرآن، اور وہ محمد وہ ہے جس کو ہم نے قرآن کی تعلیم دی۔ توجہ کیا آپ نے؟ گویا سب سے پہلے خداوند عالم اپنا تعارف کروا رہا ہے الرحمن کے ذریعے، اور اپنے تعارف کے لیے محمد عربی جیسی ذات کو وسیلہ بنا رہا ہے۔ قرآن مجید کی تیسری آیت نے بڑھ کر سہارا دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی ابدہی بلیلم مسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات، کہاں؟ مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ سب سے پہلے سبحان الذی کے ذریعے سے خالق کائنات اپنا تعارف کروا رہا ہے، اور اپنے تعارف کے بعد محمد عربی جیسی ذات کو وسیلہ بنا رہا ہے۔ یعنی خداوند عالم جب بھی اپنا تعارف کرواتا ہے تو اپنے تعارف کے لیے محمد عربی جیسی ذات کو وسیلہ بناتا ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، پروردگار تجھے اپنی ہی معرفت کروانی تھی، اپنا ہی تعارف کروانا تھا، تو وہ ہے جو کسی کا محتاج ہی نہیں ہے، تو خود سارے عالم انسانیت کو اپنا تعارف کروا سکتا تھا۔ یہ کہہ دیتا وہ اللہ وہ ہے جو رحمان ہے، وہ اللہ وہ ہے جو رحیم ہے، وہ اللہ وہ ہے جو قہار ہے، وہ اللہ وہ ہے جو جبار ہے۔ توجہ ہے جانے گرامی، وہ اللہ وہ ہے جو انکا علی کل شیء قدیر کا مصداق ہے، وہ اللہ وہ ہے جو لم یلد ولم یولد کا مصداق ہے۔ اے میرے معبود، تجھے اپنا ہی تعارف کروانا تھا تو محمد عربی جیسی ذات کو وسیلہ کیوں بنایا؟ صاف صاف لفظوں میں یہ کہہ دیتا میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں
رحیم ہوں، میں قہار ہوں، میں جبار ہوں، آخر کیوں محمد عربی جیسی ذات کو وسیلہ بنا رہا ہے؟ عجب نہیں کہ پروردگار کی طرف سے آواز آئے، نادان تجھے نہیں معلوم ہے میں عالم انسانیت کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، جب میں اللہ اللہ ہو کر نبی کے وسیلے کے بغیر اپنا تعارف نہیں کروا سکتا تو تم بندے ہو کر اپنا تعارف نبی کے وسیلے کے بغیر کیسے کراؤ گے؟ ایک صلوات اور محمد وآل محمد۔ جب اللہ اللہ ہو کر اپنا تعارف محمد کے وسیلے کے بغیر نہیں کرا سکتا تو تم بندے ہو کر اپنا تعارف محمد کے وسیلے کے بغیر کیسے کراؤ گے؟ اور کوئی بھی انسان جب اس دنیا میں آیا ہے تو اس دنیا میں آنے کے بعد وہ وسیلے کا منکر ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو اس دنیا میں آنے کے لیے بھی والدین وسیلہ بنے ہیں، تب ہم اس دنیا میں آئے۔ توجہ رہے جانے گرامی، بہت ہی لطیف پہلو کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، والدین وسیلہ بنے ہیں تب ہم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، اگر آپ سماج و معاشرے کا جائزہ لیں تو سماج و معاشرے میں بھی اگر 4 پہیے کی بھی گاڑی چلانی ہوتی ہے تو اس 4 پہیے کی گاڑی کو چلانے کے لیے بھی 4 پہیے وسیلہ بنتے ہیں، تب ایک گاڑی آگے بڑھتی ہے۔ اور آگے بڑھیے، اگر آپ قبر کی منزل پر بھی پہنچنا چاہتے ہیں تو کم از کم 4 لوگ ہونے چاہیے جو کاندھا دے کر آپ کو قبر کی منزل تک پہنچا پائیں۔ یہ 4 لوگ بھی قبر کی منزل تک پہنچانے کے لیے وسیلہ بن رہے ہیں۔ کوئی انسان وسیلے کا تو منکر ہو ہی نہیں سکتا، کوئی انسان وسیلے کا تو انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اگر قرآن لوح محفوظ پر ہے تو لوح محفوظ وسیلہ، اگر قرآن لب جبریل پہ ہے تو لب جبریل وسیلہ، اگر قرآن سینہ محمد پہ ہے تو سینہ محمد وسیلہ۔ ہم وسیلے کی گفتگو نہیں کر رہے ہیں بلکہ وسیلہ در وسیلہ، ہم وسیلے ہی کو نہیں مانتے ہیں بلکہ وسیلہ در وسیلہ پایا جاتا ہے۔ تو اس دنیا میں آنے کے بعد قرآن و اہل بیت وسیلہ بنے ہیں تاکہ ہم خالق کائنات تک پہنچ سکیں، اس لیے کہ وہ اللہ ہے، ہم بندے ہیں، وہ مجھ تک آ نہیں سکتا، میں اس تک جا نہیں سکتا۔ اگر وہ یہاں آ جائے تو پھر وہ نہ رہے، اگر ہم یہاں سے وہاں چلے جائیں تو پھر ہم نہ رہیں۔ لہذا ضرورت تھی ایک ایسی چیز کی جس کا ایک سرا خالق سے ملا ہو، دوسرا سرا مخلوق سے ملا ہو۔ ایک صلوات اور محمد وآل محمد پر۔ محسوس کیا آپ نے؟ یعنی قرآن و اہل بیت وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ اگر ہم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کو وسیلہ بنانا پڑے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم اپنی نمازوں کو تمام کرتے ہیں تو محراب عبادت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، اے میرے معبود، میں اپنے دونوں ہاتھوں کو جب دنیا کی کسی انسان کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہوں تو لوگ مجھے ذلیل کر دیتے ہیں، لوگ مجھے رسوا کر دیتے ہیں۔ میرے معبود، یہ دونوں ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہیں، میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کر اپنے معبود سے راز و نیاز کرتا ہوں۔ ایک عبد اپنے معبود سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے اور سلیقہ بندگی دیا ہے کہ کس طریقے سے دعا مانگی جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں سلیقہ سکھایا اور بتایا۔ دعائے عرفہ کا جملہ امام نے جب محراب عبادت میں گئے تو یہی جملہ کہا ہے، معبود، جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا۔ یعنی اگر اس دنیا میں انسان آیا ہے تو اس دنیا میں آنے کے بعد خالق حقیقی سے لو لگانا سیکھے انسان۔ اور جب بھی ہم
محراب عبادت میں جاتے ہیں تو ایک جملہ امام کی دعائیہ فقرے کا جو بڑا ہی خوبصورت جملہ ہے، امام نے ارشاد فرمایا الہی کفا بعزا ان اکون لکا عبدا وکفا بفخرا ان تکون لی ربا، اے میرے پروردگار میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ تو محسوس کیا آپ نے سلیقہ بندگی ہمیں سیرت معصومین علیہ السلام سے ملتا ہے، اور انہوں نے ہی ہمیں سلیقہ سکھایا کہ کس طریقے سے محراب عبادت میں انسان جائے، اور محراب عبادت میں جانے کے بعد اللہ سے لو لگائے۔ یہ وسیلہ ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام وسیلہ بنے ہیں خالق کائنات تک پہنچنے کا۔ اور آگے بڑھیں عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں ایک کربلائی کتاب کو مرتب کیا جہاں نور کی شناخت کروائی ہے۔ یہ قرآن نور ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نورانی شخصیت ہیں۔ اس نور کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ آپ نور سے پوچھیں، نور کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ نور خود تو نورانی ہوتا ہے، دوسرے کو نور بخشتا چلا جاتا ہے۔ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام قرآن نور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ پڑھیں قرآن مجید کی آیت نے بڑھ کر سہارا دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، ان قریب تمہارے پاس ایک نور آنے والا ہے اور کتاب مبین آنے والی ہے۔ مفسرین سے پوچھا گیا اس نور سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے بیان کیا اس نور سے مراد اہل بیت اطہار علیہ السلام، اور یہی نورانی شخصیت کو امام حسین علیہ السلام کربلا میں پہچانوا رہے ہیں۔ کبھی خط لکھ کر حبیب ابن مظاہر کو بلا رہے ہیں کہ یہ حبیب کوئی ایسا ویسا نہیں ہے، ضرور ضعیف ہو گیا ہے، لیکن شاید دنیا اسے پہچان نہیں رہی ہے۔ یہ حسین خط لکھ کر بلائے گا اور حبیب کو پہچانوایا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ یہ نورانی شخصیتیں ہیں۔ ہاں کون؟ ششماہا مجاہد ہے، یقیناً جنگ نہیں کر سکتا، یقیناً جہاد نہیں کر سکتا، لیکن 6 مہینے کا بچہ ان تمام کے تمام ظالموں کے اوپر اس کی ایک ہنسی خنجر کی تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگی۔ پہچانوایا گیا ہے کہ جناب علی اصغر کون ہیں۔ عزیزان گرامی محسوس کیجئے، اگر ہم واقع کربلا کو ظاہر کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو واقع کربلا ایک اسٹوری ہے، واقع کربلا ایک سانحہ ہے، لیکن اگر ہم واقع کربلا کو باطن کی نگاہوں سے دیکھیں تو واقع کربلا ایک سانحہ نہیں ہے، بلکہ واقع کربلا ایک انقلاب ہے، واقع کربلا ایک تحریک ہے۔ اگر ہم عاشور کے ظاہر کو دیکھیں گے تو ہمیں کٹتے ہوئے سر نظر آئیں گے، لیکن اگر ہم عاشور کے باطن کو دیکھیں گے تو یہی کٹتے ہوئے سر نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر ہم عاشور کے ظاہر کو دیکھیں گے تو ہمیں خون کا دریا نظر آئے گا، لیکن اگر ہم عاشور کے باطن کو دیکھیں گے تو اسی خون کے دریا میں ڈوبتی ہوئی یزیدیت نظر آئے گی۔ محسوس کیا آپ نے؟ لیکن ہم نے اور آپ نے ظاہر کے اعتبار سے دیکھا ہے، باطن کے اعتبار سے نہیں دیکھا۔ اگر ہم باطنی اعتبار سے اس کا ملاحظہ کرتے چلے جائیں اور دیکھتے چلے جائیں تو ہمیں ایک ایک باطن پہلو نظر آتا چلا جائے گا۔ ہم اپنے بچوں کو ذرا ذرا قریب بلائیں گے اور ان سے کچھ سوالات کرنا شروع کریں گے۔ جب بھی ماہ محرم الحرام آتا ہے تو عاشور کا دن آتا ہے، ہم اپنے بچوں سے پوچھنا چاہتے ہیں 10 محرم کو کیا ہوا؟ ہر بچہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے 10 محرم کو عاشور کا دن ہے۔ اس دن ہوا کیا؟ اس دن امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی۔ ہمارا دوسرا سوال انہی بچوں سے ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کیوں واقع ہوئی؟ میرا بچہ یہ کہتا ہوا نظر آئے گا، میری قوم کا ایک ایک بچہ یہ کہتا ہوا نظر آئے گا، اس لیے شہادت واقع ہوئی کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا تھا اور امام حسین علیہ السلام نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کیا۔ توجہ رہے گا۔ لیکن جب ہم اپنے بچے سے
ایک اور سوال کریں گے کہ میری قوم کے بچے یہ بتاؤ کہ بیعت کسے کہتے ہیں؟ ابھی تک میرا بچہ ایک ایک سوال کا جواب دے رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس سے یہ پوچھا گیا بیعت کسے کہتے ہیں، میری قوم کے بچے کی زبانیں لڑکھڑاتی ہوئی نظر آئیں، اس لیے کہ سب کچھ بتایا گیا لیکن بیعت کے مفہوم کو نہیں بتایا گیا، بیعت کسے کہتے ہیں یہ نہیں سمجھایا گیا، بیعت کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ نہیں بتایا گیا۔ غور کیجیے آپ، میری قوم کے بچوں کو آج یہ سمجھنا ہے کہ بیعت کسے کہتے ہیں۔ جب ہم فقہی اعتبار سے فقہی کتاب کھولیں گے تو اس میں ایک باب تجارت ملتا ہے۔ باب تجارت کا اصول کیا ہے؟ زمانے عرب میں، زمانے قدیم میں عرب کے لوگ جب بھی کسی چیز کو خریدتے تھے تو اس کے لیے ایک صیغے کا استعمال کرتے تھے، اور جب بھی کوئی چیز بیچتے تھے تو اس کے لیے ایک صیغے کا استعمال کرتے تھے۔ مثلا اگر کوئی چیز بیچی جاتی تھی تو یہ کہا جاتا تھا بیعتو، ہم نے یہ چیز بیچ دی، اور اگر کوئی چیز خریدی جاتی تھی تو اس کے لیے ایک لفظ کا استعمال کیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا اشتریتو، ہم نے یہ چیز خرید لی۔ اسی بیعتو سے یہ لفظ نکلا ہے بیعت، یعنی جب بھی بادشاہ اپنی بادشاہت کی مسند پر بیٹھتا تھا تو اپنے رعایا کو بیعت کا حکم دیتا تھا، تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی رعایا اس بادشاہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا تھا تو ایسی صورت میں گویا وہ اپنے نفس کو بیچ دیتا تھا، گویا اپنے نفس کو سیل کر دیتا تھا۔ اور ایسی صورت میں جب کوئی چیز بیچی جاتی ہے تو اصول یہ ہے کہ اس کے عوض میں بھرپور قیمت ادا کی جاتی ہے۔ جب بھی کوئی بادشاہ کی خدمت میں اپنے نفس کو بیچتا تھا تو بادشاہ ان سے ایک جملہ کہتا تھا، تمہارے کھانے کی ذمہ داری ہماری ہوگی، تمہارے لباس کی ذمہ داری ہماری ہوگی، تمہارے مکان کی ذمہ داری ہماری ہوگی، یعنی سب سے اچھا لباس میں دوں گا، سب سے اچھا مکان میں دوں گا، سب سے اچھا کھانا میں دوں گا۔ یہ عرب کا دستور تھا۔ عرب کے لوگ جب بھی بادشاہت کی مسند پر بیٹھتے تھے تو اپنے رعایا کو بیعت کا حکم دیتے تھے اور ان سے بیعت کا مطالبہ کیا جاتا تھا، تم میرے ہاتھوں پر بیعت کر لو اور اپنے نفس کو بیچ دو۔ اب وہ انسان کچھ کر نہیں سکتا تھا، اب جو بھی کرنا ہے اس بادشاہ کے مطابق ہی کرنا ہے۔ توجہ رہے جانے گرامی، اب یہاں پر آپ کو ایک لمحے کے لیے چھوڑوں گا اور آپ کو ایک دوسرے ماحول کی طرف لے کر جاؤں گا۔ یزید، جس وقت یزید نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا تھا، اس وقت یزید کی اس دنیا کے آخری حصے تک یزید کی بیعت تھی۔ تمام کے تمام لوگوں نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لیا تھا۔ یمن والوں نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لیا تھا، مصر والوں نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لیا تھا، اہواز والوں نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لیا تھا، مکے والوں نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لیا تھا، مدینے والوں نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لیا تھا۔ یعنی اس دنیا کے آخری حصے تک، یعنی دنیا کا آخری حصہ جہاں تک سمویا جاتا ہے، اس آخری حصے تک چپے چپے تک یزید کی حکومت تھی۔ سارے کے سارے لوگوں نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لیا تھا۔ لیکن بڑا ہی حسین اور خوبصورت جملہ آپ کے ذہن کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ جب سارے کے سارے لوگوں نے بیعت کر لیا، یزید پریشان صرف ایک بیعت کے لیے تھا، امام حسین علیہ السلام کی بیعت ہو جائے، بس سارے کے سارے لوگ جو بیعت کر رہے ہیں یہ بیعت ہمارے لیے قابل قبول ہو جائے گی۔ اور ایک سوال کیا گیا، لوگوں نے یہی جملہ کہا اور ایک سوال اٹھایا کہ جب سارے کے سارے لوگوں نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لیا تھا تو نعوذ باللہ، نستجیر باللہ، العیاذ باللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حسین ابن علی کو بھی یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لینا چاہیے تھا۔ لیکن بڑا ہی خوبصورت جملہ عالم اہل سنت ابو الحسن مودودی کا جملہ، انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا اور کہا سوال یہ نہیں ہوگا
کہ سارے کے سارے لوگوں نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لیا تھا، تو حسین ابن علی کو بھی یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لینا چاہیے تھا۔ بلکہ سوال یہ ہوگا، جب حسین ابن علی نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت نہ کی تو کسی میں جرأت کیسے پیدا ہو گئی کہ وہ یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لے؟ محسوس کیا آپ نے؟ کسی میں جرأت کیسے پیدا ہو گئی کہ وہ یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لے؟ اب آپ کا ذہن انہی ماحول میں گھوم رہا ہے، ایسے ماحول میں حسین ابن علی سے بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور لوگ اس وقت اپنے نفسوں کو بیچ رہے ہیں، نفسوں کو بیچا جا رہا ہے، اور اس کے عوض میں انہیں روٹی مل رہی ہے، اس کے عوض میں انہیں لباس مل رہا ہے، ان کے عوض میں انہیں مکان مل رہا ہے۔ میں یزید کی بارگاہ میں یہی جملہ کہوں گا، اے یزید، تیری نسلوں کو بھی خبر ہے کہ تو حسین ابن علی کی عظمت کا مقابلہ کر سکے، تو حسین ابن علی کی بلندی کا مقابلہ کر سکے، تو حسین ابن علی کے اسٹینڈرڈ کا مقابلہ کر سکے۔ کیا تو اس حسین ابن علی کو روٹی دے گا جس کی روٹیاں فرش پہ پکائی جاتی ہو، عرش پہ کھائی جاتی ہو؟ کیا تو اس حسین ابن علی کو لباس دے گا جس کے لباس دروازے جنت سے آتے ہو؟ کیا تو اس حسین ابن علی کو مکان دے گا جو حسین ابن علی خود اپنے چاہنے والوں کو جنت میں مکان تقسیم کرتے ہو؟ حسین ابن علی نے واضح کر دیا اور بتایا، اے یزید، مجھے معلوم ہے، مجھے خبر ہے کہ آخر ہماری بیعت کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے، مجھے خبر ہے کہ آخر تم کیوں ہماری بیعت کے لیے طلبگار ہو، ہماری بیعت کے لیے پریشان ہو۔ اس لیے کہ یزید جانتا ہے اگر حسین ابن علی نے بیعت کر لی تو گویا دست خدا میرے ہاتھ میں آ جائے گا۔ اب جو چیزیں حلال ہیں جب چاہیں گے حرام کر دیں گے، جو چیزیں حرام ہیں جب چاہیں گے حلال کر دیں گے، توجہ رہے نہیں گرامی، جب چاہیں گے حرام کر دیں گے، گویا ان لمیٹڈ حکومت ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گی۔ حسین ابن علی نے کہا، اس دین کو بچانے کے لیے حسین ابن علی اپنے سر کو قربان کر دے گا، لیکن یزید تیرے ہاتھوں پر بیعت نہیں کرے گا۔ توجہ رہے، یزید پریشان ہے، ساری بیعت مل گئی ہے لیکن ساری بیعت ایک طرف، حسین ابن علی کی تنہا ایک بیعت ایک طرف۔ یزید پریشان ہو رہا ہے، یزید کی نسلوں کو بھی خبر نہیں ہے کہ حسین ابن علی سے بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور وہ جان رہا ہے کہ اگر حسین ابن علی نے میرے ہاتھوں پر بیعت کر لی تو تنہا حسین نے میرے ہاتھوں پر بیعت نہ کی بلکہ آدم نے میرے ہاتھوں پر بیعت کر لیا، گویا نوح نے میرے ہاتھوں پر بیعت کر لیا، گویا ابراہیم نے میرے ہاتھوں پر بیعت کر لیا، گویا موسیٰ نے میرے ہاتھوں پر بیعت کر لیا، گویا عیسیٰ نے میرے ہاتھوں پر بیعت کر لیا، گویا ایک کم 1,24,000 نبیوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لیا۔ لہذا حسین ابن علی سے بار بار مطالبہ کر رہا ہے، میری بیعت کر لو، میری بیعت کر لو، میری بیعت کر لو، لیکن حسین بیعت نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین وارث انبیاء ہے، حسین وارث انبیاء ہے۔ تو تسلیم کیجئے نا کہ جس طریقے سے حسین ابن علی کی تنہا ایک بیعت حسین کی بیعت نہیں ہے بلکہ 1,24,000 نبیوں کی بیعت ہے، بالکل ویسے ہی حسین ابن علی کا قاتل تنہا حسین کا قاتل نہیں ہے بلکہ 1,24,000 نبیوں کا قاتل ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ محسوس کیا آپ نے؟ اس دور میں جہاں یزید اپنی حکومت کرنا چاہ رہا تھا، جہاں یزید یہ چاہ رہا تھا کہ حلال محمدی کو حرام کر دیا جائے، یزید یہ چاہ رہا تھا کہ حرام محمدی کو حلال کر دیا جائے، ہر طریقے سے اس نے کوشش کی، لیکن حسین ابن علی نے کہا اس حسین کو جان دینا گوارا ہے لیکن اس طریقے سے دین کو روندا جائے یہ حسین کو برداشت نہیں ہے، اور اگر اس دین کو بچانے کے لیے علی اکبر جیسے کڑیل جوان کا سینہ پیش کرنا ہوگا، یہ حسین
علی اکبر جیسے کڑیل جوان کا سینہ پیش کرے گا لیکن اس دین کو بچائے گا۔ اگر اس دین کو بچانے کے لیے قاسم کی لاش کے ایک ایک ٹکڑے چننے پڑیں گے تو یہ حسین چن چن کر قاسم کی ایک ایک لاش کے ٹکڑے چنے گا لیکن اس دین کو بچائے گا۔ اور حسین ابن علی نے یہی جملہ کہا، تم کس کی بیعت کا مطالبہ کر رہے ہو؟ ایک طرف عین نجاست ہے، ایک طرف مرکز طہارت ہے، ایک طرف حق ہے، ایک طرف باطل ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی نجاست طہارت کے ہاتھ پر بیعت کر لے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی باطل حق کے ہاتھ پر بیعت کر لے؟ گویا امام حسین علیہ السلام نے تنہا اس دور کے لیے ہی نہیں بلکہ عالم انسانیت اور عالم بشریت کی ایک ایک ضمیروں کو جھنجھوڑا اور ضمیروں کو جھنجھوڑ کر بتایا کہ کسی بھی وقت کسی بھی لمحے میں اگر باطل اپنے ہاتھوں پر بیعت کا مطالبہ کرے تو تم اسے جھنجھوڑ دینا، تم انہیں ہٹا دینا، لیکن اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنا۔ اگر کوئی ظالم اپنے ہاتھوں پر بیعت کا مطالبہ کرے تو تم ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا، ظالم کا ساتھ نہ دینا۔ بس میں نے اپنی گفتگو کو بہت ہی خشکی کے انداز میں، لیکن جو کہ مجھے ایک اہم مطالب آپ تک پہنچانا تھا، میں نے اسی قرآن و اہل بیت کی روشنی میں پہنچانے کی کوشش کی۔ آج دیکھتے دیکھتے شب 5 محرم گزر رہی ہے۔ اللہ جانے آپ کیسے مصائب کو سنیں گے اور کیسے آپ گریہ کریں گے، مجھے نہیں معلوم۔ جب شب عاشور آئی ہے تو امام حسین علیہ السلام نے ایک ایک خیمے کا جائزہ لینا شروع کیا، ایک ایک خیمے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ذرا آپ تصور کریں کہ جب بھی آپ کے سامنے مصائب سید الشہداء کو بیان کیا جاتا ہے، مصائب کربلا کو آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، لیکن وہ عزادار جن کی آنکھیں نم نہیں ہوتی، وہ عزادار جو ابھی تک رونا نہیں چاہتے، یہ سوچ کر گریہ کر لیا کرو کہ جب بھی مصائب بیان ہوتے ہیں آپ گریہ کرتے ہیں، آپ کو کوئی تماچے تو نہیں مارتا نا، لیکن جب بھی قید خانہ شام میں سکینہ بابا کا سینہ یاد کر کے روتی تھی، ارے شمر کبھی تماچے لگاتا تھا، کبھی تازیانے لگاتا تھا۔ اللہ جانے وہ کیسے مصائب تھے۔ حاضردارو روایت بیان کرتی ہے کہ جب شب عاشور حسین نے ایک ایک خیمے کا جائزہ لینا شروع کیا تو کیا دیکھا، ایک ایک بی بی ہے جو اپنے نونہالوں کو، جو اپنے چاند کے پاروں کو اپنے زانو پر سلائے ہوئی ہے، اپنے زانو پر لٹائے ہوئی ہے اور اپنے نونہالوں سے گفتگو کر رہی ہے، اے میرے نونہالوں، کل قربانی آل محمد کا دن ہے، اپنی جان کو آقا پہ قربان کر دینا۔ کیا دیکھا، ام لیلہ ہے جو اپنی چاند سی صورت علی اکبر کو لیے بیٹھی ہے۔ ام لیلہ اپنے جوان بیٹے سے کہہ رہی ہے، اے جوان بیٹا علی اکبر، میں نے تمہیں چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، لیکن اے علی اکبر کل قربانی آل محمد کا دن ہے، اے علی اکبر اپنی جان کو اپنے آقا پہ قربان کر دینا۔ حاضردارو روایت بیان کرتی ہے جیسے ہی حسین دوسرے خیمے میں گئے فوراً پردہ ہٹایا، کیا دیکھا، ام فروا ہے، قاسم کو لیے بیٹھی ہے، یہ بیان کر رہی ہے، قاسم کل قربانی آل محمد کے دن ہے، اپنی جان کو اپنے چچا جان کو قربان کر دینا۔ لیکن ہاں عزادارو، جب سارے خیمے میں حسین جا چکے تو ایک مرتبہ حسین اپنی ماجائی بہن زینب کے خیمے میں جا رہے ہیں۔ جیسے ہی زینب کے خیمے کا پردہ ہٹایا، کیا دیکھا، زینب ہے جو اپنے دونوں زانوؤں پر، ایک زانو پہ اون ہے، ایک زانو پہ محمد ہے، ارے دونوں بچوں کو لٹائے ہوئی ہے، یہ بیان کر رہی ہے، اے بیٹا اون محمد کل قربانی آل محمد کا دن ہے، اے بیٹا اپنی جان کو اپنے ماموں جان پہ قربان کر دینا۔ اون محمد ہیں جو ماں کی لوریاں سن رہے ہیں، اون محمد ہیں جو ماں کی گفتگو سن رہے ہیں، اون محمد ہیں جو ماں کی وصیت سن رہے ہیں۔ اون محمد نے یہی جملہ کہا، ہاں ماں، ہم اپنی جان کو اپنے ماموں جان پر قربان کر دیں گے۔
حاضر روایت بیان کرتی ہے منزل اور آگے بڑھی، جب صبح صادق نمودار ہوئی ہے تو اصحاب و انصار نے اپنی قربانی پیش کی۔ اب نونہالوں کی باری شروع ہو گئی۔ ایک مرتبہ زینب نے دیکھا کہ اون و محمد ہیں جو ابھی تک ٹہل رہے ہیں، اپنی جان کو اپنے ماموں جان کا قربان نہیں کیا ہے۔ عجب نہیں کہ فضہ کو قریب بلایا، آواز دیا ہے فضہ ذرا اون و محمد کو میرے پاس بھیجو۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اون و محمد ابھی اپنے ماموں جان پر اپنی جان کو قربان نہیں کر رہے ہیں؟ عجب نہیں کہ ایک مرتبہ فضہ اون و محمد کو بلاتی ہے۔ اون و محمد شہزادی زینب کی بارگاہ میں آئے۔ زینب نے دونوں بچوں سے یہی جملہ کہا، اے بیٹا اون و محمد، کیا رات کے سارے وعدے بھول گئے؟ کیا رات کے سارے وعدے بھول گئے؟ ایک مرتبہ اون و محمد نے معصوم بھرے لہجے میں یہی جملہ کہا، اے اماں، جب بھی ماموں جان کی خدمت میں جاتے ہیں، ماموں جان سے رن میں جانے کی اجازت مانگتے ہیں، ماموں جان ہے جو رن میں جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ زینب نے اپنے دونوں بچوں کو قریب بلایا، شانہ پکڑ کر حسین کی بارگاہ میں پہنچی، آواز دی، اے میرے والی و وارث، مدینے سے چلتے وقت میرے شوہر عبداللہ نے آپ کے لیے یہ 2 تحفے دیے تھے اور کہا تھا جب حسین کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو میری جانب سے اون و محمد کو قربان کر دینا۔ ہاں زادارو روایت بیان کرتی ہے ایک مرتبہ حسین نے اون و محمد کو اجازت دی، لیکن ہاں جیسے ہی اون و محمد کو اجازت ملی ہے، زینب نے کہا ہم اپنے دونوں نونہالوں کو، ہم اپنے دونوں بچوں کو یہ زینب اپنے ہاتھوں سے سجائے گی۔ زینب نے اون و محمد کو قریب بلایا، ارے چھوٹے چھوٹے امامہ سر پر رکھا، چھوٹی چھوٹی زرہ لگائی۔ ارے ہاں ایک مرتبہ زینب اپنے اون و محمد کو سجاتے سجاتے ایک مرتبہ اون و محمد کے لیے زینب نے چھوٹی چھوٹی تلوار لے کر آئی، چھوٹے چھوٹے نیمچے لگائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بستر پر سونے والے اون و محمد کو آمادہ کیا جا رہا ہے۔ جو صاحب اولاد ہے ذرا تصور کرو کہ ایک ماں اپنے بچے کو کیسے روانہ کر رہی ہے، ایک ماں اپنے بچے کو کس طریقے سے رخصت کر رہی ہے۔ ذرا ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں پہ ہاتھ رکھو، ایک ماں سے گوارا نہ ہوگا کہ وہ اپنے بچے کو قربان کرتی ہوئی نظر آئے، لیکن زینب نے اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کی تھی کہ زینب نے اپنے بچوں کو آمادہ کیا اور کہا ہے میرے دونوں لال، اپنی جان کو اپنے ماموں جان پہ قربان کر دینا۔ آزاداروں روایت بیان کرتی ہے اون و محمد میدان قتال میں پہنچے، اتنے چھوٹے قدم ہیں کہ زین پر نہیں پہنچ پا رہے ہیں، لیکن اون و محمد ایک وعدہ کر کے ماں سے آئے ہیں۔ اماں نے یہی جملہ رات کی تاریکی میں کہا تھا، اے بیٹا اون و محمد، اگر لڑتے لڑتے فرات کے قریب پہنچ جانا نا تو پانی نہ پینا، اس لیے کہ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے ارے پیاسے ہیں، علی اصغر موجود ہے لیکن الآتش کی صدائیں ہیں۔ اے بیٹا اون و محمد، دیکھو اگر لڑتے لڑتے فرات کے قریب پہنچ جانا نا تو پانی نہ پینا۔ ایک مرتبہ اون و محمد نے وہ وار کرنا شروع کیا کہ میمنہ کو میسرہ پہ پلٹا، میسرہ کو میمنہ پہ پلٹا، جنگ کرتے چلے جاتے ہیں۔ علی کا شیر ہے، علی کے خاندان کے دونوں شہزادے ہیں، بڑھ بڑھ کر حملہ کر رہے ہیں، لیکن ہاں وہ وقت آیا جب دونوں شہزادے فرات کے قریب پہنچ گئے۔ ایک بھائی فرات کے قریب جا رہا تھا تو دوسرے بھائی نے یہی جملہ کہا، اے بھائی اون و محمد، اے بھائی محمد، ماں سے وعدہ کیا ہے جب فرات کے قریب پہنچ جائیں گے فرات سے پانی نہ پیئیں گے۔ ہاں ایک مرتبہ اون و محمد نے اپنے ہاتھ میں پانی لیا، پانی کو پھینکا اور یہی جملہ کہا، حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے رہ جائے، یہ اون و محمد سے گوارا نہ ہوگا کہ اون و محمد پانی پی لے۔
آزاداروں لیکن دونوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کب تک میدان کربل میں لڑتے رہتے؟ ارے دونوں بچے تھے لیکن ایسی جنگ کی ہے کہ پسر سعد کے خیمے پہ حملہ کر دیا۔ پسر سعد نے یہی جملہ کہا، ارے یہ دونوں کون سے بچے آ گئے ہیں جنہوں نے ہمارے خیمے پر حملہ کیا؟ ایک مرتبہ پسر سعد کا یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ سارے لشکر نے دونوں چھوٹے چھوٹے شہزادوں کو گھیرنا شروع کیا۔ دونوں شہزادوں کو گھیرا، کوئی تلوار چلا رہا ہے، کوئی تلوار چلا رہا ہے، کوئی نیزہ مارنا چاہ رہا ہے، لیکن ہاں ایک مرتبہ اونو محمد زین پہ سنبھل نہ سکے، آواز دی، اے مامو جان ہماری مدد کے لیے آئی ہے۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ حسین علی اکبر کو لے کر دوڑے، اونو محمد کی لاش کے قریب پہنچے، کیا دیکھا؟ بچوں کی روح تپس عنصری سے پرواز کرنے والی ہے، لیکن ہاں زبان ہے جو آہستہ آہستہ چل رہی ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کان لگا کر سنا تو کیا دیکھا؟ دونوں بچے یہی کہہ رہے تھے، اے مامو جان میری اماں سے کہیے گا ہم فولاد کے قریب گئے تھے لیکن ماں سے وعدہ کیا تھا ہم ایک قطرہ پانی نہیں پیے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین اونو محمد کی لاش کو لے کر درے خیمہ پہ آئے۔ ایک مرتبہ زینب نے دونوں بچوں سے ملاقات کی، سرو سینہ پیٹنے لگی، آواز دی، اے بیٹا اونو محمد، ارے ماں کی خواہش کو تم نے پوری کر دیا، اے بیٹا اونو محمد ماں کی آرزو کو پوری کر دیا، اے بیٹا اونو محمد جب ماں کی بارگاہ میں تم آ کر سلام کرتے تھے یہ ماں دراز عمر کی دعا دیتی تھی۔ ایک مرتبہ زینب نے اپنے دونوں بچوں کے اوپر اپنا رخسار رکھا، یہی جملہ کربلا کا رخ کر کے آواز دیتی ہے، اے زمین کربلا۔ اور رات کے سناٹے میں یہ دونوں بچے جب چوک جاتے تھے، ارے زینب انہیں اپنے آغوش میں لے لیتی تھی۔ اے زمین کربلا، اگر رات کی تاریکی میں یہ دونوں بچے چوک جائے، اے زمین کربلا تم انہیں دونوں بچوں کو اپنے آغوش میں لے لینا۔ ایک مرتبہ اونو محمد کا لاشا خیمے میں پہنچا، بیویوں میں کوہرام برپا ہوا، واہ محمدہ واہ اونا کے نعرے بلند ہوئے، سیدانیوں نے سر کے بال کھولے، اونو محمد پر ماتم کرنا شروع کیا۔ وَسِيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ محمد کڑے تم